حضرت بسا اوقات یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو گھروں کے اندر یا آفیسز میں واش روم ہوتے ہیں نا، ان کی ڈائریکشن یا تو قبلے کی طرف ہوتی ہے یا بالکل اس کی جسٹ اپوزٹ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ تو یہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن ہے نازک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو نہ قبلے کی طرف چہرہ کرے اور نہ پیٹ کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا وضاحتاً صراحتاً۔ صاحب در مختار لکھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب قریب حرام ہے، انسان گناہ گار ہوتا ہے اس سے۔ اور آپ غور کریں، کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نفسانی میلان ہوتا ہے، اس طرف شیطان بہکاتا ہے، انسان اس گناہ کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی لاپرواہی ہے اور انسان گناہ گار ہو رہا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ جن لوگوں کے ہاں یہ جو ڈائریکشن مطلب درست نہیں ہے اس حوالے سے کہ قبلے کی سمت ہے یا جسٹ اپوزٹ ہے قبلے کے، وہ جب واش روم یوز کر رہے ہیں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور اگر انسان تھوڑا سا مزید غور و تفکر کرے، اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی سمت کو ہمارے لیے نماز میں مقرر فرما دیا۔ ہم اس کی طرف اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے اپنی پیشانی اسی طرف رکھتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے اس وقت بھی وہ اسی طرف جھکتا ہے، جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی وہی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ کتنی بری سی بات ہے کہ جس ڈائریکشن کو ہم نماز جیسی عبادت میں اختیار کر رہے ہیں اسی ڈائریکشن کو واش روم میں بھی یوز کیا جا رہا ہے، وہاں اس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کے وساوس میں مبتلا ہیں کہ جناب اب تو یہ بنا ہوا ہے، چلو کوئی نیا واش روم بنائیں گے تو اس میں ڈائریکشن ٹھیک کر لیں گے، تو یہ سوچ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی معاملات کے اندر جہاں کہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کر ہم اپنے آپ کو اس بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی طرح بڑے نقصان سے بچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر بھی غور و تفکر کرنا ہے۔ کل بروز قیامت اپنے اعمال کے حوالے سے ہر شخص کو ویسے فکر لاحق ہوگی، تو پھر یہ جو غفلت کے گناہ ہیں اس کا بوجھ کون سہے گا؟ اور ڈیلی بیس پر یہ سلسلہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر گھر میں ہے انسان خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے، سارے گھر والے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، آفس ہے وہاں پر دیگر لوگ بھی یوز کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کر اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کل بروز قیامت یہ جو تھوڑی سی مطلب کوشش کرنا ہے یا اس حوالے سے جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو آدمی سنجیدہ ہوگا، یقیناً کل بروز قیامت یہ اس کے لیے باعث نجات ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عمل فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اگر انسان اس حوالے سے کوئی بھی ایفرٹ کرتا ہے، اس کی نیت فقط رضا الہی کی ہے، تو ہم اس کو اگر اختیار کر لیتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے لیکن بہرحال نقصان کسی طرح کا نہیں ہے۔ اور ایک گزارش ان سے بھی ہے جو کنسٹرکشن کرواتے رہتے ہیں، بلڈرز ہیں یا جو ٹھیکیدار ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ بھی بناتے وقت احتیاط کریں، کیونکہ اگر وہ خود تو استعمال نہیں کر رہے لیکن بعد میں جن لوگوں نے یوز کرنا ہے وہ گناہ گار ہوں گے، تو بتائیے کہ پھر جو گناہ کا سبب بنا تو وہ بھی تو گناہ گار ہوگا۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu